अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपनी आज 7वीं नशिस्त का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं सूरह आले इमरान पर, जो हमारा स्टडी सर्कल जारी है। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत तफसीली डिस्कशन किया था, जिसमें हवारी यानी कि जो टीम बिल्डिंग है नबी की, वो और जो लोग भी दीन के लिए काम करें उनको किस तरह से काम करना चाहिए, उस पर हमने तफसीली बात की थी। और अकामत दीन के हवाले से अकामत दीन के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, उन में से काफ़ी सारे पहलुओं का हमने जो है वो अहाता किया था, और बहुत अच्छा हमारा सैर हासिल डिस्कशन जो है वो कल की नशिस्त में हुआ था इंशाअल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम जो है वो इसके 7वें रुकू की तिलावत तर्जुमा करेंगे, और कल का रिमेनिंग जो हमारा डिस्कशन था वो भी इंशाअल्लाह आगे चलाएंगे। और जो है मज़ीद इंशाअल्लाह जो भी हमारे वक्त में जितना भी हम इस पे तबादला ख्याल कर सकेंगे इंशाअल्लाह उसको हम करेंगे। सज्जाद भाई से मेरी दरख्वास्त है कि आप तिलावत फरमाइए। सैयद सज्जाद हैदर भाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک یکسو مسلم
اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ ترجمہ تلاوت اور ترجمہ جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے، اب اس کی جو ہے تشریح کی طرف انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ اور ہمارے رفیق بھائی موجود ہیں؟ جی موجود ہیں۔ جی رفیق بھائی آپ شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ حاشیہ نمبر 56۔ یہاں سے ایک تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جس کے موضوع پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی دور کی ہے، لیکن ان تینوں تقریروں کے درمیان مطالب کی ایک ایسی قریبی مناسبت پائی جاتی ہے کہ شروع صورت سے لے کر یہاں تک کسی جگہ ربط کلام ٹوٹتا نظر نہیں آتا۔ اس بنا پر بعض مفسرین کو شبہ ہوا ہے کہ یہ بعد کی آیات بھی وفد نجران والی تقریر کی سلسلہ کی ہیں، مگر یہاں سے جو تقریر شروع ہو رہی ہے اس کا انداز صاف بتا رہا ہے کہ اس کے مخاطب یہودی ہیں۔ حاشیہ نمبر 57۔ یعنی ایک ایسے عقیدے پر ہم سے اتفاق کر لو جس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جس کے صحیح ہونے سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تمہارے اپنے انبیاء سے یہی عقیدہ منقول ہے، تمہاری اپنی کتب مقدسہ میں اسی کی تعلیم موجود ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ حاشیہ نمبر 58۔ یعنی تمہاری یہ یہودیت اور یہ نصرانیت بہرحال تورات اور انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے نزول سے پہلے گزر چکے تھے۔ اب ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس مذہب پر تھے وہ بہرحال یہودیت یا نصرانیت تو نہ تھا۔ پھر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام راہ راست پر تھے اور نجات یافتہ تھے تو لامحالہ اس سے لازم آتا ہے کہ آدمی کا راہ راست پر ہونا اور نجات پانا یہودیت و نصرانیت کی پیروی پر موقوف نہیں ہے۔ ملاحظہ حاشیہ سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 135 to 141۔ جی یہ دیکھ لیجئے حاشیہ سورہ بقرہ سے 145۔ اس جواب کی لطافت سمجھنے کے لیے دو باتیں نگاہ میں رکھیے۔ ایک یہ کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بعد کی پیداوار ہیں۔ یہودیت اپنے اس نام اور اپنے مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کے ساتھ 3ری-4تھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی ایک مدت بعد وجود میں آئے ہیں۔ اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کی برسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت
اختیار کرنے ہی پر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے اور جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی۔ لہٰذا یہ بات آپ سے آپ واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار ان مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں، بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراط مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے۔ دوسرے یہ کہ خود یہودی اور نصاری کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے، اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدائی کی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لہذا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی ہیں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے۔ حاشیہ نمبر 136۔ پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں حق پر نہ تھا، یا یہ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں سب کے سب ایک ہی طاقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف لانے آئے ہیں۔ لہٰذا جو شخص صحیح معنی میں حق پرست ہے اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے اور کسی کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے بھی پیرو نہیں ہیں جس سے وہ مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دراصل اس عالمگیر صراط مستقیم کو نہیں پایا ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا تھا، بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں۔ ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تعصب اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی۔ حاشیہ نمبر 141 پڑھیے گا، 141، کیونکہ ہم وہاں سے آئے ہیں نا سورہ آل عمران سے، جی وہاں سے پڑھیں۔ جی 141۔ یہ خطاب ان علماء سے ہے جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف نہ تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنے موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی ہے، مگر اس فرقوں میں محدود سمجھتے تھے اور عوام کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء کے مدتوں بعد جو عقیدے، جو طریقے اور جو اتحادی ضابطے اور قاعدے ان کے فقہا، صوفیہ اور متکلمین نے وضع کیے، انہی کی پیروی پر انسان کی فلاح اور نجات کا مدار ہے۔ ان علماء سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ اس کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی تو اجازت نہ دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہمارے ہی فرقے سے تھا۔ لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء یہودی تھے نہ عیسائی، تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہوئی جاتی تھی۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی۔ اس سے آگے ساجد بھائی آپ مطالعہ کریں گے اس سے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اس سے پچھلی آیت ہے غالباً۔ جی یہ ٹھیک ہے، آپ صحیح چل رہے ہیں۔ 59 پڑھیے گا۔ ٹھیک، حاشیہ نمبر 59۔ اصل میں لفظ حنیف استعمال ہوا ہے جس سے مراد ایسا شخص ہے جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک خاص راستے پر چلے۔ اسی مفہوم کو ہم نے مسلم یکسو سے ادا کیا ہے۔
ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والوں، اہل کتاب میں سے اگر ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ حاشیہ نمبر 60۔ دوسرا ترجمہ اس فقرے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خود گواہی دیتے ہو۔ دونوں صورتوں میں نفس معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر آپ کی تعلیم و تربیت کے حیرت انگیز اثرات اور وہ بلند پایہ مضامین جو قرآن میں ارشاد ہو رہے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایسی روشن آیات تھیں کہ جو شخص انبیاء کے احوال اور کتب آسمانی کے طرز سے واقف ہو، اس کے لیے ان آیات کو دیکھ کر حضرت کی نبوت میں شک کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ بہت سے اہل کتاب خصوصاً ان کے اہل علم یہ جان چکے تھے کہ حضور وہی نبی ہیں جن کی آمد کا وعدہ انبیاء سابقین نے کیا تھا، حتیٰ کہ کبھی کبھی حق کی زبردست طاقت سے مجبور ہو کر ان کی زبانیں آپ کی صداقت اور آپ کی پیش کردہ تعلیم کے برحق ہونے کا اعتراف تک کر گزرتی تھی۔ اسی وجہ سے قرآن بار بار ان کو الزام دیتا ہے کہ اللہ کی جن آیات کو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جن کی حقانیت پر تم خود گواہی دیتے ہو، جو ان کو قصداً اپنے نفس کی شرارت سے جھٹلا رہے ہو۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی۔ آج کا ہم نے یہ جو تلاوت کی ہے، ترجمہ پڑھا ہے، اس کے بعد تشریح پڑھی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے اب فورم کو اوپن کریں گے ڈسکشن کے لیے۔ کل ہم نے کافی تفصیلی گفتگو کی تھی، جو کل کا ہمارا مطالعہ تھا اس میں، اور وہ ہم نے حواریوں کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس پر بات کی تھی کہ جو مسلم جو لوگ ہیں اللہ کے مددگار پر ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے مددگار کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اقامت دین کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں اقامت دین اور اس کے جو مختلف پہلو تھے ان پہ ہم نے کافی سیر حاصل تبادلہ خیال اس میں کیا تھا، اور کافی ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا تھا ہم نے اس میں۔ اگلا نقطہ جو آ رہا ہے یہاں پر وہ ہے تدبیروں کے حوالے سے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل خفیہ تدبیریں کرنے لگے مسیح علیہ السلام کے خلاف، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ایک یہ بات آ رہی ہے، دوسری یہ کہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا، یعنی یہ کہا گیا کہ اس قول اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، تو یہ جو نقطہ ہے اس پر ابھی ہم بات کر لیں گے، دونوں نکات پہ کوئی بھی بھائی اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے ہی کہا کہ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے جو ہے وہ اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ جی جناب، فورم اوپن ہے بات کرنے کے لیے اس موضوع پہ۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا آپ کے پاس جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی؟ وہ ذرا بیان کیجیے۔ اللہ پاک کی ناراضگی اس میں ہمیں سب نظر آ رہی ہے کہ اللہ پاک ناراض تھے سخت بنی اسرائیل کی قوم سے، کیونکہ پیدر پہ وہ اپنے جو ہے وعدوں کو توڑ رہے تھے، اور اللہ پاک کی طرف سے بار بار وارننگ دی جا رہی تھی، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ باز نہیں آ رہے تھے۔ اور ویسے تو نہیں، لیکن جو سمجھ میں آ رہا شاید حد یحییٰ کے کو انہوں نے جب قتل کیا اس کے بعد شاید اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو اٹھا لوں گا۔ جی، اور
جو ہے کوئی بھائی اس پر بات کرنا چاہیں؟ تدبیر کی بات آ رہی ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر، یعنی کہ لوگ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں. یہ اگر آپ اس پہ غور کریں کہ ہر زمانے میں، اور اس زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی اللہ کے دین کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے جب انبیاء آتے تھے زمین پر تو انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے انبیاء کی قیادت میں لوگ اقامت دین کے لیے کام کر رہے ہوتے تھے، یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی امت میں سے جو لوگ بھی جس زمانے میں بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے اقامت دین کا کام کیا، تو ظاہر ہے جو حزب الشیطان کے لوگ ہیں، جو کہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں، وہ پھر ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، مختلف قسم کی فیل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے نئے نئے طریقے جو ہے وہ ایجاد کرتے ہیں. اگر آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں تو جو لوگ اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے وہ مختلف ڈھنگ اختیار کرتے ہیں سازشیں کرنے کے. کہیں پر وہ جو ہے آپ کے راستے کو کھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں پر آپ کی دعوت کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں پر اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی جو ان کی جو دعوت ہے، چاہے وہ فحاشی کی دعوت ہو یا ان کے اپنے فلاسفی کی دعوت ہو، اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر یہ والی باتیں ایک فلسفے کے طور پہ پھیلائی جائیں کہ بھئی یہ جو سزا ہے، سزائے موت جو ہے یہ نعوذ باللہ وحشیانہ سزا ہے، یا کوڑوں کی جو سزائیں ہیں یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اگر اس طرح کی بات جو ہے لوگ دوسرے انداز میں اس کو پیش کرنے لگیں تو یہ بھی ان کی تدابیر ہی ہوتی ہیں جن کو وہ اختیار کرتے ہیں. یا وہ تدابیر اختیار کریں کہ جس سے وہ مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ تدبیریں ہوتی ہیں کہ کبھی ایک انداز میں اگر میں مثال کے طور پہ پیش کروں، ختم نبوت کا معاملہ ہے تو کبھی ایک انداز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، کبھی دوسرے انداز میں، کبھی ایک کیریکٹر بنایا جاتا ہے، کبھی دوسرا کیریکٹر بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کو پوری دنیا کے اندر ایسا پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ بہت ہی مظلوم قسم کا کیریکٹر ہے. اور اسلام کا یہ جو قانون ہے توہین رسالت کا، یہ نعوذ باللہ من ذالک کے اس قدر وحشیانہ ہے کہ یہ اس بہت ہی مظلوم عورت یا اس بہت ہی مظلوم فرد کے اوپر جو ہے نا کوئی ظلم توڑنے جو ہے لگا ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی یہ تدبیریں ہوتی ہیں، خفیہ تدبیریں. یا آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر قوانین تبدیل کروانے کے لیے کبھی ایک کوشش کی جاتی ہے، کبھی دوسری کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ پیش اس طرح سے کیا جائے جیسے ملک کے اندر جو ہے وہ جو ہے ظلم ہو رہا ہے، ہم تو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی فار ایگزامپل، تو اب وہ میڈیا والے کہیں گے کہ ہم تو زیادتی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، حالانکہ وہ اس زیادتی کے خلاف آواز کے بجائے اس کو یہ رنگ دے دیتے ہیں پورے جو ڈسکشن ہوتا ہے اس کو، کہ جیسے پورے اس کے نتیجے میں سوسائٹی کی جو باؤنڈنگز ہیں وہ کمزور ہونے لگیں، یعنی رشتہ داروں کے اوپر لوگوں کو ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ شک اور شبہ پیدا ہونے لگیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بے حیائی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ اس کو پھیلایا جائے. فار ایگزامپل اگر آپ ابھی آپ کووڈ کی بات کر لیجئے، ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ پوری دنیا میں لوگوں نے اس کو کس انداز میں لیا، لیکن پاکستان کے اندر انہوں نے ایک اس معاملے کو جو کہ شاید درست تھا اور اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تھے، لیکن ایک طبقے نے اس کو خفیہ تدبیر بنا کے جو ہے خالصاً اسلام کے خلاف اس کو اور مساجد کے خلاف اور نماز کے خلاف اور پیگنڈے میں لگا دیا پورے چیزوں کو، اور اس کو عجیب طریقے سے مینیپولیٹ کر دیا پورے جو ہے نا معاملے کو. تو اگر آپ یہ تو میں نے چند باتیں کی ہیں، تو اس کے علاوہ جو ہے اور بہت ساری تدابیر ہوتی ہیں. اب خفیہ تدبیر یہ بھی ہے کہ ملک آپ کی معیشت کے لیے ایسے اقدامات کر دیے جائیں جس کے بارے میں قوم کو اندازہ ہی نہ ہو، اور اتنے بڑے بڑے قرضے آپ کے اوپر چڑھا دیے جائیں کہ کل پھر آپ سے مطالبہ کیا جائے کہ یا تو قرضے واپس کرو یا اپنے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرو. تو آپ کو پھر اس وقت جا کے پتہ چلے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جس چیز کو ہم بہت اچھا سمجھ رہے تھے اس کے نشے میں ہمارے ساتھ جو ہے نا انہوں نے کیا کر دیا. تو یہ مختلف قسم کی خفیہ تدابیر ہوتی ہیں کہ جس کو اگر آپ میں نے اس کو صرف سمجھانے کے لیے چند مثالیں دے کر یہاں پر واضح کیا ہے. تو اللہ رب کریم نے جو ہے بنی اسرائیل بھی جو خفیہ تدابیر کرتے تھے انبیاء کے خلاف اور اقامت دین کا کام کرنے والوں کے خلاف، تو اللہ رب کریم نے یہ بتایا ہے کہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، کفر کرنے والے لوگ ہیں، فتنہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں، وہ جتنی مرضی جو ہے وہ تدابیر اپنی کرتے رہیں، خفیہ تدبیریں کرتے رہیں، اپنی جو ہے وہ مکر کرتے رہیں، اپنی چالیں چلتے رہیں وہ لوگ،
لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی جو چال ہوتی ہے, وہ ان سب کو عکارت کر دیتی ہے. یہاں پر ایک سبق جو ہے ہمارے لیے پوشیدہ ہے, وہ یہ کہ اگر اللہ کے دین سے پھرے ہوئے لوگ, چاہے وہ کافر ہوں, چاہے وہ فاسق ہوں, چاہے وہ مسلمانوں کے اندر سے منافقین ہوں, چاہے وہ کمزور ایمان کے لوگ ہوں, وہ اگر اہل ایمان کے خلاف یا اقامت دین کے کام کرنے والوں کے خلاف یا اللہ کے دین کے خلاف جو ہے وہ گندی سازشیں کر رہے ہوں اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہوں, جھوٹ بولتے ہوں, بددیانتی کرتے ہوں, خیانت کرتے ہوں, تانے بازی کرتے ہوں, یا گندی زبان استعمال کرتے ہوں, جو بھی طریقہ کار وہ اختیار کرتے ہوں, اہل ایمان کا کام یہ نہیں ہے کہ جس طرح کی تدبیریں وہ کرتے ہوں اس طرح کی تدبیریں, یعنی کہ جو غلط تدبیریں وہ کرتے ہوں وہ غلط تدبیریں جو اہل ایمان بھی اختیار کریں. بعض اوقات لوگ یہ جب کسی مایوسی کے گہرے اس میں جاتے ہیں کونے میں, تو پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یار حکومت حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے نا وہی طریقہ اختیار کریں جو دوسرے لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں, اور جب ہم حاصل کر لیں گے تو پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ والی جو اپروچ ہے نا, یہ بالکل ہی اسلام کے خلاف ہے. یہ والی اپروچ, اسلام کی اپروچ یہ نہیں ہے. اسلام کی اپروچ یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں, کتنے بھی خراب ہوں, صورتحال کتنی بھی سنگین ہو, لیکن آپ کو جو آپ کی اخلاقی روش ہے جو قرآن نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, آپ کو اس سے نہیں ہٹنا ہے. آپ کو جھوٹا نہیں بننا ہے, آپ کو بددیانت نہیں بننا ہے, آپ کو کرپٹ نہیں بننا ہے, آپ کو خیانت نہیں کرنی ہے, آپ کو تانا بازی نہیں کرنی ہے, آپ کو گندی زبان استعمال نہیں کرنی ہے, آپ نے چوری چکاری نہیں کرنی ہے, آپ نے جو ہے نا کوئی بھی جو غلط طریقہ کار ہیں وہ آپ نے اختیار نہیں کرنے. تو اور جب آپ اس طرح سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ نہیں رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایسے پہلے ہم نے قرآن میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے طریقے سے ان کی چال ان کے اوپر واپس پلٹ دی جاتی ہے جس کا ان کو تصور بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ اہل ایمان کے لیے بڑا سبق پوشیدہ ہے اس کے اندر کہ ہمیشہ رائٹ پاتھ کے اوپر رہیں, چاہے آپ کو اس کے اندر کامیابی نظر نہ بھی آ رہی ہو. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ہے موجود جو دیکھ رہا ہے ساری چیزوں کو, اور وقت آنے پر جب آپ صبر کے ساتھ اپنے راستے پہ چلتے رہتے ہیں تو وقت آنے پر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ایک تدبیر کرتا ہے, اور جو اتنی بھی فاسقین کی, ظالمین کی, کافرین کی اور جو ہے منافقین کی جو بھی چالیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ واپس ان کے اوپر ان کو پلٹ دیتا ہے. میرا خیال ہے میں نے اس پر کافی بات کر لی ہے. اگر اب کوئی بات کرنا چاہیں بھائی. میں اگر جہاں تک ساری انڈرسٹینڈنگ میں سے تھوڑی سی چیزیں کچھ دل کو لگی ہیں کہ جیسے شعور آگہی اتنی آسان نہیں ہوتی, یعنی آگہی کا اپنا ایک تکلیف بھی ہوتی ہے, اپنا ایک آزمائش بھی ہوتی ہے شعور کی. اور مسلم بن جانا, مسلمان ہو جانا ٹھیک ہے الحمدللہ, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ذمہ داری, رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس, آپ کے اندر میں کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں اور چوگرد بھیڑیے بھی کھڑے ہیں. یعنی آپ ہر اینگل سے آپ کو ڈیفینسو اور اٹیک بھی کرنا ہے, ڈیفینس بھی کرنا ہے, دونوں چیزیں بڑی اس کے ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہیں. تو آج کل کے دور میں, کرنٹ سچویشن میں, یہ جو اس آیت کا دوسرا پہلو ہے وہ بڑا دل کو وہ تسلی دے رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, وہ اگر کر رہے ہیں تو ڈرو نہیں, اللہ کی تدبیریں بھی ہیں, اس کا ساتھ بھی ہے تم لوگوں کے ساتھ. تو حق پہ ہو تم لوگ مسلمان, اور لگے رہو. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے کافی ہے, نہیں, لگے رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے, چلنا ہے, اور مدد ہوگی. اب اس پہ اللہ کریم ہے. دوسرا ایک پہلو تھا, آپ نے بڑے پیارے انداز سے بیان کیا تھا جو مجھ سے مس ہو گیا. لاسٹ پہلو تھا اس کا ہی بات کا کہ اللہ ہمیں مددگار ہوتا ہے. چلے میں اس کو پھر کنیکٹ کرتا ہوں اس چیز سے. جی ٹھیک ہے, صحیح ہے. کوئی اور بھائی اس نقطے پر بات کرنا چاہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی طارق بھائی. شاید ڈائریکٹ اس آیت سے ہی تو شاید تعلق ہے یا نہیں, بہرحال میں بات کرتا ہوں پھر آپ دیکھیں. یہ جب میں یہ آیت آپ جب ابھی ایکسپلین کر رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک اٹھائی اور وہ سارے ان مراحل سے گزرے, اور ساتھ ساتھ یہ وحی آ رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کو حوصلہ بھی مل رہا ہے, اور ان کی خفیہ تدبیریں وہ کر رہے ہیں, اور
اللہ پاک بھی تدبیر ہے. تو ایک لیکن اب آج کے زمانے سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو حزب اللہ تو ویسے ہی ہے اور انہی حالات سے سخت حالات سے گزر رہے ہیں اور وہی سارا پروسیس ہو رہا ہے. لیکن اب چونکہ وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا تو ہم پھر یہ حوصلہ تسلی قرآن سے لیتے ہیں جو اللہ کے نبی یا دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تسلی دی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو بعد والے مسلمان آئیں گے وہ میرے بھائی ہوں گے, انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے پہ ایمان لائیں گے, نہ ہم نے صحابہ کو دیکھا. چلے وہ جو صحابہ تھے اللہ کو اور دوزخ جنت وہ غیب پہ ایمان لائے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے درمیان موجود تھے, تو ہمیں تو وہ موجود نہیں ہے لیکن ہم بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں. تو کیا اس سے ہماری فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ ہم ان کی غیر موجودگی میں انہی پروسیس سے گزرتے, انہی حالات سے گزر رہے ہیں اور نبی بھی ہم میں موجود نہیں ہے اور ہم صرف قرآن سے وہ تسلی لے رہے ہیں اور حوصلہ پکڑ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے. دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ جو صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے اس تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے, نہ کوئی بھی ان کے بعد جو ہے کوئی پہنچ سکتا ہے صحابہ کی جو اپنی فضیلت ہے اس تک. اور صحابہ میں بھی ظاہر درجات ہیں, اس میں اصحاب بدر ہیں, اس میں عشرہ مبشرہ ہیں, اس میں خلفائے راشدین ہیں, تو اس میں وہ مختلف لوگ ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی وقت ان کی کوئی نہ کوئی خاص بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو اس درجے پہ تو نہیں پہنچ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو اس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مفہوم یہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں, تم تو مجھے دیکھ کر جو ہے میرے اوپر ایمان لے کر آ رہے ہو, میری باتیں سن کر, میرے ساتھ بیٹھ کر. وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا ہوگا وہ جو ایمان لے کر آئیں گے اور وہ جو قربانیاں دیں گے اور وہ جو تمہاری طرح کام کریں گے, تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ میرے جو ہے وہ بھائی ہیں, وہ ان کو بھائی کا مطلب درجہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. لیکن اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہیں ہے کہ تم میں سے کون جو ہے اللہ کی راہ کے اندر قربانیاں دینے والا ہے, کون اللہ کی راہ کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہیں آزمایا نہیں ہے اپنی ان ساری چیزوں سے. تو وہ جو بھائی قرار پائیں گے وہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو ایمان بھی لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالح بھی کیے اور جنہوں نے اقامت دین کے لیے جد و جہد بھی کی اور اقامت دین کی راہ میں جو بھی مصیبتیں اور جو بھی مشکلات درپیش آئیں ان کو انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا اور ان آزمائشوں سے گزرے, وہ لوگ ہوں گے وہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہے, جیسا آپ گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں ہمیشہ اور اس بات کی چاہت رکھیں, اس بات کی امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں ہی شامل فرمائے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے گا. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ان بندوں میں شامل ہونے کے اپنے تقاضے بھی ہیں, تو ہمیں اپنی جو زندگی ہے اس کا جائزہ لے کے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ تقاضے ہم کتنے پورے کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے اس طرح کے محبوب بندہ بننے کے لیے ہونے چاہیے. وہ بات میں شاید نا اس کو الفاظ مناسب یوز نہیں کر سکا غالباً, یہ میں نے نعوذ باللہ نہیں کہ ہماری فضیلت صحابہ سے بڑھ گئی, میں تو یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک کی نظر میں الحمدللہ انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا اچھا گمان رکھیں, تو ہم لوگ جو دین کے لیے کام کریں گے جو بھی ہوگا, اس میں ہم نہیں جو بھی ہوگا, تو اللہ کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہوگی اور انشاءاللہ اس کا ہمیں اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. بالکل درست فرمایا انشاءاللہ. جی حفیظ بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی آپ نے بات کی تھی پروپیگنڈا کی. دیکھیں ایک بات تو ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ ہم بینگ اے مسلم اس میں لیگنگ کر رہے ہیں. پروپیگنڈا کو شاید ہم نے اس اینگل سے انہوں نے بڑا اس کو ہتھیار طور پہ یوز کیا ہے. آج سے نہیں, مدینے کے دور سے یہودیوں نے ایک پروپیگنڈا ہوتا تھا, چلتا تھا, اور آج کا تو میڈیا آپ کو پتا ہے مور دین 98% انہوں نے پہلے اس کو قبضے میں کیا, پھر ورلڈ اکانومی اور ہتھیار ان کے قبضے میں چلیں. لیکن پروپیگنڈا ہم نے اس کو صرف نیگیٹو لیا. ہم تشہیر جو ہے
ان کو کھول دیکھیں، دشمن کو واضح کرنا بھی تو ایک پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، ان کو کھول کے رکھیں کہ یہ چالیں ہیں بھائی، کھل جاؤ. ہم اس طرح چلے نیگیٹو نہ جائیں، ہم اس طرح ان کی ان لیول پہ نہ جائیں، لیکن ایک ہمیں میڈیا کو پازیٹیو پروپیگنڈا یعنی ان کو واضح کرنا سب کے سامنے، یہ ہمیں کرنا پڑے گا. جیسے دیکھیں، اگر پرنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک، آج کل تو ایون سوشل میڈیا تک، ان کے جو ڈراما ان کے جو چل رہے ہیں یہ بڑا امپیکٹ لا رہے ہیں نیکسٹ جنریشن پہ. آپ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آج کی موبائل تو ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، ان کے کارٹون سے لے کر، کارٹون کا تو ہم بڑے فخریہ کہتے ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ کتنا پڑ رہا ہے بچوں کے ذہنوں پہ. وہ سرایت کرتی جا رہی ہے، ایک ایک چیز ان کی ڈیفینیٹلی. اچھا، ایٹ دا اینڈ ریزلٹ جو ہوگا وہ اینٹی مسلم ہوگا. ان کی نظر میں بھائی کوئی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی نہیں ہے، مسلم ایک ہی ہے. اور کوئی بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے گا، اس کو وہ ویلکم کرتے ہیں، اپنے پاس بلاتے ہیں، ڈونٹ وری یہاں پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے نا. ان کی سپورٹ کرتے ہیں، قادیانی ہو یا احمدی کوئی بھی ہو فرقہ، ان کے پاس بڑی ویلکم ہے، ان کے پاس نیشنلٹیز ہیں ان کے لیے. تو یہ چیزیں ہمیں اور زیادہ اس وار کو، جب تک ہم اس پہ گرفت نہیں کریں گے پروپیگنڈا وار پہ، تو وہ اور شاید امپیکٹ نہ پڑے. بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور اس میں میں صرف اتنی بات ایڈ ضرور کروں گا کہ ہم ہمیں تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی پوری قوم کا بھی اور اپنا بھی. اور وہ مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے ہمارا کہ ہم یہ اپنی ذات سے باہر اصل میں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ چیز ہونی چاہیے لیکن کوئی اور کرے اس کام کو، یا میں نے تو کہہ دیا ہے اب یہ کام کسی اور کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ساقط نہیں ہو جاتی ذمہ داری. اپنی دعوت کا، اپنے دین کا ابلاغ کرنے کی ذمہ داری کسی کے اوپر سے ساقط نہیں ہوتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنا جتنا اسکوپ اور جتنی آپ کے پاس صلاحیت اور جتنی آپ کے پاس وسائل ہیں، اس کے اندر وہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو اس لیے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ جتنے، جیسے اب دیکھیں نا کہ ہم بھائی یہی تفہیم، ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ہم جو ابھی تفہیم پڑھ رہے ہیں اور جو ابھی تبادلہ خیال کر رہے ہیں، اسٹڈی سرکل ہو رہا ہے، یہ 16 نہیں بلکہ 1600 لوگ اس کے اندر شریک ہوں، یا 16,000 لوگ اس کے اندر شریک ہوں، یا 16 لاکھ لوگ اس کے اندر شریک ہوں. دل تو یہی چاہتا ہے نا. لیکن بھائی اب اگر ہم 16,000 نہیں ہیں یا 1600 نہیں ہیں تو، یا 160 بھی نہیں ہیں، تو کیا 16 لوگوں کے اندر بیٹھ کے بھی ہم بات نہیں کریں گے؟ تو یہ جتنا ہمارا اسکوپ اور جتنی ہماری ریچ ہو سکتی ہے کم سے کم، وہ تو آدمی کرے گا نا کہ بھئی چلو اتنا تو میں کر سکتا ہوں، اتنا مجھے کرنا چاہیے، باقی ہم مزید اس کے اندر ایفرٹ کرتے چلے جائیں گے. تو اس لیے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی عرض کروں گا کہ جو اجتماعی ادارے ہیں، جماعتیں ہیں، ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اجتماعی طور پہ اس کام کو کریں، لیکن انڈیویجولس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، ساکت نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہے. ہم خفیہ تدبیروں پر میرا خیال ہے پریکٹیکل حوالے سے کافی بات آئی ہے. رفیق بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بات کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم فوری طور پہ اپنے آپ کو سوئچ کر لیا موجودہ حالات کی طرف، لیکن جو اس میں ابھی جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں، جو تفسیر پڑھ رہے ہیں، یہ ہم ابھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بنی اسرائیل کیا خفیہ تدبیریں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ بھی ایسی تدبیریں کر سکتا تھا کہ ان کو بچا لیتے. پھر آگے ہم جا کے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے پاک کر دوں گا، تیری پیروی کرنے والے کو اور قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا. یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، یعنی کہ نصرانی، ان کو ساری زندگی وہ جو ہے بالادست رکھے گا اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر رفیق بھائی. یہ آپ نے دوبارہ ایک جو ہے وہ جو ہمارا نیکسٹ جو نقطے تھے اس پر آپ لے آئے ہیں واپس ڈسکشن کو، اور یہ بڑا اچھا ہے. تو جو آپ نے خفیہ تدبیر کی بات کی وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ وہ جو اس وقت انہوں نے خفیہ تدبیر یہ کی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ روک نہیں پا رہے تھے اصل میں، اور ان کی جو دعوت تھی وہ روز بروز جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ پھیل رہی تھی، اور خاص طور پہ جو عوام تھے وہ بڑے پیمانے پہ متاثر ہو رہے تھے ان کی دعوت سے. تو اس لیے پھر ان کے پاس وہی طریقہ کار تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے
कुरैश मक्का ने इख्तियार किया आखिरी टाइम पे आके, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है नौज़ुबिल्लाह कत्ल करने का जो है उन्होंने मंसूबा बनाया। और वहाँ पर भी आप देखें कि अल्लाह ताला की जो तदबीर थी वो यही थी कि अल्लाह ताला ने जब वो बिल्कुल ऐन कत्ल करने के लिए घर के चारों तरफ बैठे हुए थे, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक नींद तारी कर दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से निकल के जो है आप चले गए और हज़रत अली को अपनी जगह लिटा के चले गए। इसी तरह वो अपनी तदबीरें कर रहे थे, जो भी उनकी तदबीरें थी दावत को रोकने के लिए, जिसका हमने बात भी की। ज़ाहिर है हर ज़माने में टूल्स डिफरेंट होते हैं, तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन होता वही है। यानी कि अवाम में आप क्या तदबीर करते हैं दावत को रोकने के लिए? सबसे पहले आप उसके मुतालिक शक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करते हैं। बंदा जो होता है, जो दावत दे रहा होता है, नबी जो होता है, उसके मुतालिक गलीज़ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी दावत में से कोई कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं। उसके घर वालों के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी लगाने की कोशिश करते हैं। यही उन्होंने काम किया ना कि हज़रत ईसा के ऊपर पहले इल्ज़ाम लगाया, उनकी वालदा के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की, और जब देखा कि वो प्रोपेगेंडा भी नाकाम हो गए, यानी वालदा पे इतना सख्त उन्होंने गंदा इल्ज़ाम लगा दिया और ख़ुद उनके ऊपर लगा दिया इल्ज़ाम। जब देखा कि उनके सारे प्रोपेगेंडे जो है वो नाकाम हो रहे हैं, तो फिर उनको कत्ल करने की साजिश की, और जिसमें वो जो है अल्लाह ताला ने उनको जो है अभी तक उसमें कंफ्यूज भी रखा हुआ है कि वो समझते हैं कि जी हमने जो है वो उनको सलेब चढ़ा दिया ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो काम अपनी तदबीर बताई वो ये कि जब अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे बताया कि ईसा को जो है अल्लाह ताला ने कहा कि अब मैं तुझे वापस ले लूँगा मुतवफ़्फ़ी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल नहीं हुआ है नॉर्मल तरीके से, जिस तरह दुनिया से लोगों का इंतकाल होता है, दुनिया में लोगों की वफ़ात होती है, तो वो नहीं हुआ है, बल्कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए उनको मुजस्सम जो है वो ज़मीन से उनको पिक किया है अल्लाह ताला ने। इसीलिए वो अपनी बाकायदा जो मौत होती है ज़मीन की, उसके लिए वो दोबारा जो है दुनिया में आएंगे और फिर जो एक पूरा वो है उसके हवाले से कि वो उतरेंगे और फिर कुफ़ार से एक जंग होगी। तो वो एक पूरा कॉन्सेप्ट है उसका हमारे सामने। जहाँ तक आपने बात की कि क़यामत तक बालादस्त रखने की बात की, तो इसमें जो है ना दोनों पहलू हैं इसके अंदर। अगर आप तफसीर के लिहाज से देखेंगे तो कि अल्लाह ताला ने फरमाया तेरी पैरवी करने वालों को, ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले, आज के जो ईसाई हैं ना, ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो किसी को जो है खुदा का बेटा करार नहीं दिया था, ना अपने आप को खुदा का बेटा करार दिया था। इन्होंने तो अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार दे लिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो कहीं भी ये नहीं कहा था कि तुम्हारे सारे गुनाहों की तरफ से जो है वो मैं जो है वो कुर्बानी दे रहा हूँ, तुम्हारे गुनाह इस कुर्बानी की वजह से माफ़ कर दिए जाएंगे। ये तो उन्होंने अपने लिए बिल्कुल फ्री कर लिया है कि गुनाह कर लो और ईसा अलैहिस्सलाम माफ़ करवा देंगे उनको। तो इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम के जो दुरुस्त जो सही पैरोकार हैं, वो आज की दुनिया के ईसाई या नसरानी नहीं, बल्कि मुसलमान ही उनके पैरोकार हैं बुनियादी तौर पर। इसलिए कि दीन ईसा जो है दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ही जो है वो एम्बेडेड है इसके अंदर, क्योंकि हर आने वाला दीन पिछले दीन पर एक इन्हेंसमेंट होती है, वो या तो उसमें से कुछ चीज़ों को कम कर देता है और बाकी चीज़ों को वो जो है वो इन्हेंस कर देता है और मुकम्मल कर देता है उसको। और दूसरा इसका जो पहलू जो यहाँ पर भी और मुफस्सिरीन ने बयान किया है वो ये कि ईसा अलैहिस्सलाम के नाम लेवा जो हैं नसरानी, उनको जो है यहूदियों के ऊपर जो अल्लाह ताला ने बालादस्त रखा है। और आज की दुनिया में भी और पहले भी अगर आप देखें तो यहूदियों पर बहरहाल इन लोगों की बालादस्ती रही है, लेकिन जो पहले मायने हैं उसमें अगर आप देखें तो रियल बालादस्ती जो है वो अहले ईमान की इनके ऊपर रहेगी। ये है इसका मतलब। जी जज़ाकल्लाह। हम आगे चलते हैं। इसमें ना देखें, इसमें एक दो चीज़ें आ रही हैं, मैं चाहता हूँ कि उसको भी हम क्लियर करें, डिटेल डिस्कशन आगे किसी लम्हे पे करेंगे। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इलाह, अल्लाह ताला अपने के लिए जो अल्फाज अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं कुरान में, रब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इलाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसी से ये उलूहियत निकली है, यानी मसीह को वो इलाह मानते हैं। मैं चाहूँगा कि ज़रा ये इलाह का जो मतलब है वो भी जो हमने उस दिन किताब देखी थी ना, कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें, तो इससे ज़रा हम जो है वो इलाह का जो मतलब है, जो मफ़हूम है, उसको ज़रा हम यहाँ से मुतय्यन करें।
यहाँ से अगर आप ये देखें, ये मैंने किताब खोली है, कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें, जिसमें पूरा डिस्कशन इसी पर है। इलाह का मतलब, और रब का मतलब, और दीन का मतलब, और इबादत का मतलब, ये क्या चीज़ें हैं, तो उस पर जो है ये पूरा यहाँ ये हमारे सामने जो है वो डिस्कशन है। कोई भाई इस पर कुछ बयान करना चाहें तो बयान कर सकते हैं इस दौरान। ये एक जो है ना पैराग्राफ मैं चाहूँगा कि हम पढ़ लें यहाँ से, क्योंकि ज़ाहिर है ये डिस्कशन तो बहुत तवील है, ये पूरा डिस्कशन अभी इस मौके पे हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो है ना हम ये पढ़ लेते हैं। कोई भाई आप पढ़े, तारिक सईद भाई आप पढ़ दीजिए इसे, उलूहियत के बाब में मलाक अहमद। इलाह के ये जितने मफहूमात ऊपर बयान हुए हैं, इन सब के दरमियान एक मंतकी रब्त है। जो शख्स फ़ौकुल तबई मानी में किसी को अपना हामी मददगार, मुश्किल कुशा और हाजत रवा, दुआओं का सुनने वाला और नफ़ा या नुकसान पहुंचाने वाला समझता है, इसके ऐसा समझने की वजह यह है कि इसके नज़दीक वो हस्ती निज़ाम कायनात में किसी न किसी नौइयत का इक़्तिदार रखती है। इसी तरह जो शख्स किसी से तक़वा और खौफ करता है और ये समझता है कि उसकी नाराज़ी मेरे लिए नुकसान की और रजामंदी मेरे लिए फ़ायदे की मूजब है, इसके इस एतकाद और इस अमल की वजह भी इसके सिवा कुछ नहीं, वो अपने जहन में उस हस्ती के मुतल्लिक एक तरह के इक़्तिदार का तसव्वुर रखता है। फिर जो शख्स खुदावंद आला के मानने के बावजूद इसके सिवा दूसरों की तरफ अपनी हाजात के लिए रजू करता है, इसके इस फेल की इल्लत भी सिर्फ यही है कि खुदाबंदी के इक़्तिदार में वो उनको किसी न किसी तरह का हिस्सेदार समझ रहा है। और अला हाज़िल क़यास वो शख्स जो किसी के हुक्म व कानून और किसी के अमर नहीं को अपने लिए वाजिबुल अताअत करार देता है, वो भी इसको मुक़्तदर आला तस्लीम करता है। बस अलूहियत की असल रूह इक़्तिदार है, खा वो इक़्तिदार इस मानी में समझा जाए कि निज़ाम कायनात पर इसकी फरमा रवाई फ़ौक़ तबई नौइयत की है, या वो इस मानी में तस्लीम किया जाए कि दुनियावी ज़िंदगी में इंसान इसके तहत अमर है और इसका हुक्म बिज़ात खुद वाजिबुल अताअत है। तो ये आखिरी अगर आप देखें ना, ये जो 3-4 जो यहाँ पर 3-4 सत्र हैं आखिरी, जहाँ पर उलूहियत की असल रूह के बारे में बात है कि असल रूह इक़्तिदार है, ख्वाह वो इक़्तिदार इस मायने में समझा जाए कि पूरी कायनात पर है या इंसानी ज़िंदगी में है। और इससे पहले जो चीज़ हमने यहाँ पे समझी कि किसी को अपना हामी व मददगार समझना, मुश्किल कुशा समझना, या हाजित रवा समझना, या दुआओं का सुनने वाला समझना, या नफ़ा और नुकसान जो है पहुँचाने वाला समझना, या किसी के से इस तरह का खौफ करना कि वो आपकी जान या आपका माल जो है वो ले सकता है, या किसी की इस तरह की नाराज़गी कि भाई ये मुझसे नाराज़ हो गया तो मेरा नुकसान कर देगा, और ये मुझसे राज़ी हो गया तो मुझे जो है फ़ायदा पहुँचाएगा। ये वो चीज़ें हैं कि जब आप जो है जिसके बारे में आप ये सोच रहे होते हैं, जिसके बारे में आप ये तसव्वुर रख रहे होते हैं, उसको दरअसल इलाह तस्लीम कर रहे होते हैं। और इन तमाम मायनी और मतालिब के अंदर जो है सिर्फ अल्लाह को ही इलाह जो है वो तस्लीम करना ज़रूरी है, चाहे वो दुनिया के मामलात हों या पूरी कायनात के मामलात। क्लियर है ये वाली बात? जी। तो हम जो है ना वो आगे चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आई थी यहाँ पर, वो जो उसकी मुबाहले की जो बात आई थी कि तुम भी अपने जो है ना वो उनको लेकर आ जाओ। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने जो तज़किरा किया है उनके बारे में, यहाँ आप देखें कि ये कितनी ख़तरनाक और सख्त आयत हैं ये वाली ना, कि इल्म आ जाने के बाद अब जो कोई इस मामले में तुमसे झगड़ा करे तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कहो कि आओ हम और तुम खुद भी आ जाएं और अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आएं, और खुदा से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर खुदा की लानत हो। अब ये इस कदर सख्त बात जब उनसे कही गई, जो नजरान का वफ्द आया हुआ था, ईसाइयों का वफ्द जो आया हुआ था,
اور چونکہ وہ جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا، ہم نے اس میں پہلے پڑھا کہ 60 افراد اس کے اندر تھے، اور ان کے تمام چیزہ افراد تھے، یعنی کہ ان میں جو ان کے میجر لیڈرز تھے وہ موجود تھے، جن لوگوں کو وہ اپنا عالم سمجھتے تھے، بڑے علماء کرام ان کے، وہ اس کے اندر موجود تھے، ان کے بڑے راہب موجود تھے، ان کے جو عبادت خانوں کے بڑے بڑے جو ان کے جو وہاں کے جو مینیجرز تھے وہ سارے اس کے اندر موجود تھے، ان کے ایڈمنسٹریٹرز موجود تھے، تو جتنے بھی مطلب ان کے اہم لوگ ہو سکتے تھے وہ سب موجود تھے. اور جب ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کی گئی اور انہوں نے سب کچھ سننے کے بعد اور یہ محسوس ہونے کے بعد کہ ان کے پاس ان سب چیزوں کا کوئی جواب موجود نہیں ہے، اس کے بعد بھی جب وہ جو ہے ایمان لانے سے جو ہے گریز کر رہے تھے ایمان لانے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ چیز، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا قرآن کے اندر کہ ان کو یہ کہو. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ وڈرا کر لیا، ان لوگوں نے ایمان تو لے کر نہیں آئے لیکن وڈرا کر کے انہوں نے کہا نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو البتہ یہ کیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت تھی اس کو آپ نے اس طرح تسلیم کر لیا ان لوگوں نے کہ آپ سے فرمایا کہ ہماری جو عدلیہ کا جو جج ہے، چیف جسٹس، وہ آپ مقرر کیجئے، تو آپ جو ہے نا وہ پھر جو ہے ہمارے جو بھی فیصلے ہوں گے وہاں کے وہ اب اس کے مطابق جو ہے ہوں گے فیصلے. اور انہوں نے جو بھی ٹیکسز ہوتے تھے وہ دینے کا انہوں نے جو ہے نا وہ عندیہ انہوں نے دیا، اور اس طرح سے انہوں نے ایک طرح سے سرنڈر جو ہے وہ کر دیا ان لوگوں نے. تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے ویسے کہ جب بالکل آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حقیقت اور دلائل سب چیزیں بالکل سامنے آ گئی ہیں، اور اتنی کھلی حقیقت اور اتنے کھلے دلائل موجود ہیں، اور سامنے والا بالکل ہی اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے لیکن پھر بھی اڑا ہوا ہے، پھر بھی جو ہے نا وہ ہے. تو پھر آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ بہت ہی مطلب یہ مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہنے لگیں کہ آ جاؤ آپ سب کو لے کر تم ہمارے لیے بد دعا کرو، ہم تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں. تو ایسا ریئرلی ہونا چاہیے، یہ عمومی وہ نہیں ہے یہ طریقہ کار. کوئی بات ہے اس پر؟ یہ ہمارے زمانے میں کوئی مثالیں کچھ تھوڑی سی آپ بتائیں، یہ جو ہوا جیسے مرزائیوں کے ساتھ، احمدیوں کے ساتھ ہوا مباہلہ، ان کا وہ جو تھے راولپنڈی میں. جی میرا خیال ہے کہ مرزائیوں کے ساتھ بھی ہوئے ہیں اس طرح کے، اور جو شیخ احمد دیدات تھے وہ بھی اس طرح کے جو ہے نا مجھے وہ مناظرہ ہوا یا مباہلہ ہوا؟ ان کے تو محض مناظرے ہوئے، ان کے تو مظاہرے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن میں چونکہ میرے پاس ابھی اس کی کوئی اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے اس لیے میں اس پر کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہو تو آپ بات کیجیے. یہ جو گولڑا شریف والے تھے اپنے بزرگ جو تھے، ان کا ہمیں سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے مرزائیوں کے ساتھ کیا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی سے ڈائریکٹ ہوا تھا ان کا. جی لیکن مجھے وہ یاد، میں نے پڑھا بہت پہلے وہ ان کے بارے میں میں نے پڑھا تھا، لیکن مجھے اس کی ڈیٹیلز یاد نہیں ہے کہ وہ اس کی کیفیت کیا تھی، مطلب کیا واقعی اس میں وہ لوگ آئے تھے یا انہوں نے ان کو جو ہے وہ چیلنج دیا تھا اور وہ نہیں آئے تھے. تو مجھے یہ کچھ یاد نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کے اندر حقیقت ہے اس بات کے اندر کہ اس دور میں ایسا ہوا ہے ان کے ساتھ بھی، قادیانیوں کے ساتھ. لیکن اس کو دیکھ لیں گے، اس کو مطلب یہ اچھا ہے، کوشچن آگے ہے نا، تو جتنے بھی بھائی ہیں وہ اس پہ اپنی مزید ریسرچ کر سکتے ہیں، ہم بھی کریں گے آپ بھی کریں. اب اس سے اگلا جو ہے نا یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست بات آ رہی ہے یہاں پر نا. طارق بھائی آپ ذرا اس کو پڑھیں. یہ مختلف عقائد میں سے یہ جو نہیں ترجمہ جی. کہو اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں. جزاک اللہ خیر.
اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نا اہل کتاب سے ہی بات کہی جا رہی ہے کہ آؤ جو ہے ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے یا یکساں ہیں وہ بات. وہ تو ظاہر ہے کہ اگر اہل کتاب اس بات کو مان لیں کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں تو یقیناً جو ہے وہ پھر تو ایمان لے آئیں گے وہ لوگ. لیکن یہاں سے ایک اور بڑا اہم ہمارے لیے جو ہے وہ سبق اس کے اندر جو ہے نا وہ بڑا واضح ہے ہمارے لیے، ہماری روزمرہ زندگی کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایز اے امت اس کے اندر پورا سبق جو ہے نا وہ وابستہ اس کے اندر موجود ہے. کوئی بھائی اگر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں تو بہت اچھا ہوگا. جس طرح آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اگر ایک یونٹی ہو سارے مسلمانوں کی جس میں ہم، یعنی بات تو وہی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، اس پہ تو سب متفق ہے نا، چلو اس پہ آ کر بیٹھ جاؤ، محمد رسول اللہ اس پہ آ کر بیٹھ جاؤ، اس پہ اکٹھے ہو جاؤ، پھر آگے لاہ عمل اپنا، پھر نیکسٹ کیا کرنا ہے. یعنی جب جو جتنے زیادہ ٹکڑے ہوں گے نا اتنی اسٹرینتھ کمزور ہوتی جاتی ہے. یہ ایک یونیورسل ایک ٹروتھ ہے، ایک سچائی ہے جو اینٹی مسلم قوتیں ہمیشہ سے اور بڑی آسانی سے بڑے پیارے انداز سے مسلمانوں کو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں، فرقوں میں، لسانیت میں، قومیت میں، اور زیادہ ان کو اور زیادہ جتنا ہو سکتا ہے ذاتیات میں. ایون آج کل تو ذاتیں چل رہی ہیں. تو اس کا پہلو یہ میرا خیال میں آج کے حوالے سے ہے کہ سب چیزیں چھوڑو اور یکساں ہو جاؤ ایک اس بات پہ، ایک اس نعرے پہ. جزاک اللہ خیر. اچھا میں اس لیے بولنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ نا ہم لوگ مطلب یہ ایسا نہ لگے کہ ہم سارے خاموش ہو گئے ہیں. تو آپ میں سے جو بھائی بھی بات کرنا چاہیں تو وہ فوری طور پہ ہینڈ ریز کر کے درمیان میں مجھے بھی جو ہے نا وہ آپ کہہ کے اپنی گفتگو شروع کر سکتے ہیں. تو میں اس لیے گفتگو کرتا رہتا ہوں تاکہ جو ہے نشست چلتی رہے اور اس کے چلنے کا تاثر لگے یہ نہ ہو کہ سب خاموش بیٹھ گئے. تو آپ یہ نہ گمان کریں کہ مطلب میں کوئی یک طرفہ جو ہے نا وہ بات کر رہا ہوں. جی رفیق بھائی. جی میں اس آیت کے ترجمے سے میں یہ سمجھا ہوں کہ جیسے آج کے دور میں اسپیشلی جو ہمارا انڈو پاک ہے بر صغیر، اس میں یہ جو پیری مریدی وغیرہ ہے اس نے بڑے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم جو نا شرک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے لیے خالص ہو جائیں اور اسی کو اپنا رب مانیں، اسی سے ہم اپنی التجائیں کریں اور اسی کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیں. یہ جو ہے نا میں اس سے یہ سمجھاؤں کہ یہ اس لیے یہ آیت ہے کہ ہم کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جزاک اللہ خیر. اچھا اس کے بعد والی آیت کو بھی ساتھ ہی ملا لیں نا تو مفہوم بیان کرنے میں آپ کے لیے اور آسانی ہوگی کہ جو اس کے بعد والی آیت ہے کہ اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو، تو یہ والا جو آیت ہے نا اس کو بھی ذرا ساتھ ہی ملا لیں. جی یہ تو جیسے ہم نے تفسیر میں پڑھا ہے یہ تو کلیئر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تو ظاہر ہے پہلے تھے، اس دور سے پہلے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں ظاہر ہے ان کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا دور ہے. تو اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریفرنس دے رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ تو اس وقت نہ یہودیت تھی یا نہ نصرانیت تھی، وہ تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو خالص یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو یہاں پہ رد کیا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کیوں جھگڑتے ہو، وہ تو آپ سے پہلے ان کا دور ہے. جزاک اللہ خیر. جی طارق بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ طارق سعید بھائی. جی ابھی یہی جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی فرقوں کی اور یہ چیزوں کی، اسی پہ تو ایشو ہے کہ یہی چیز تو ماننے کے لیے تیار نہیں. اب دیکھیں یہ ابھی ہم نے الہ کی وہ جو تعریف پڑھی ہے اس میں مشکل کشا ہے، اس میں تکلیفوں کو دور کرنے والا، اس میں صاحب اقتدار وہ ہے، تو وہ ابھی ہم نے جو پڑھا تو یہی چیزیں تو اب ہم عام انسانوں کو اپنے بزرگوں کو دیتے ہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں داتا ہے، فلاں جو ہے وہ ہمیں بیٹا دیتا ہے. یہی تو چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارا وہ اسی لیے تو اتفاق نہیں ہوتا جب تک کہ یہ چیزیں درست نہیں ہو جاتی. یا میں حمد صاحب ہم بھائی آپ سے سوال کرتا ہوں، کچھ اس طرح کی کبھی کوشش ہوئی ہے کہ وہ ہمارے جو علماء ہیں
انہوں نے آپس میں اس بات کو, اس آیت کو بنیاد بنا کے کوئی ایفرٹ کی ہو؟ کبھی تاریخ میں کچھ ہوا کبھی اس طرح؟ اصل میں اس پہ مسلسل ایفرٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ علماء کرام جو ہے نا وہ کوئی ان کے اندر فسادی طبقہ جو ہے نا وہ کم ہے. علماء کرام کے اندر عمومی طور پہ جس بھی آپ گروپ کی بات کر لیں اس میں فسادی طبقہ جو ہے وہ کم ہے, لیکن چونکہ وہ فساد کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ اپنی جگہ زیادہ بنا لیتے ہیں, زیادہ ووکل ہوتے ہیں, تو وہ آگے آ جاتے ہیں اور فساد پیدا کرتے ہیں. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو جس بات کا تانا دیتے ہیں نا سیکولرز کہ جی کون سا اسلام, آپ کہتے ہیں اسلام نافذ کریں, تو کون سا اسلام نافذ کریں؟ پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ہے علماء کرام نے, آپ نے سنا ہوا کہ 32 علماء کرام جمع ہوئے تھے تمام مکاتب فکر کے, اور انہوں نے 22 نکات پہ جو ہے وہ اتفاق کیا تھا کہ یہ 22 نکات کا ایک انہوں نے جو ہے فریم ورک بنایا تھا کہ یہ پورا فریم ورک ہے, ان کو آپ نافذ کر دیں ایز اے اسلام, یعنی جو اسلام کا پورا امپلیمنٹیشن کا فریم ورک تھا. اور وہ 22 نکات کے نام سے مشہور ہیں علماء کرام کے. ابھی آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے وہ 22 نکات علماء کرام کے, ڈیٹیلز کے ساتھ ملیں گے آپ کو سارے کے سارے. تو اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں کہ علماء کرام جو ہے, اگر آپ مل رہی یکجہتی کونسل کی شکل میں اگر آپ دیکھ لیجئے, یا آپ MMA کی شکل کے اندر دیکھ لیجئے, تو ایسا نہیں ہے کہ کوششیں کرنے والے لوگ ختم ہو گئے یا کوششیں انہوں نے کی نہیں. کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج آپ کو ملک کے اندر بڑے پیمانے پہ کوششیں ہونے کے باوجود جو ہے فساد اس طرح کا نظر نہیں آتا. یعنی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کتنے بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری کرائی گئی مساجد میں. کبھی جو ہے بریلویوں کی مساجد پہ اٹیک ہوئے اور دیوبندیوں پہ الزام لگایا گیا, کبھی دیوبندیوں کی مساجد پہ اٹیک ہوئے, بریلویوں پہ یا دوسروں پہ الزام لگایا گیا اس کا, لیکن آپ کو عوامی فساد کی کیفیت نظر نہیں آئی. دھماکے کرنے والے تھے, دھماکے کرنے والے تو ظاہر ہے چھوٹا سا کوئی گروپ ہوتا ہے, وہ ایک جگہ ایک ہی گروپ جو ہے کبھی ایک جگہ بھی کر سکتا ہے, کبھی دوسری جگہ بھی کر سکتا ہے. لیکن عوامی فساد آپ اس وقت کہتے ہیں جب لوگ گھروں سے نکل کر ایک دوسرے کو جو ہے لڑنا مارنا شروع کر دیں, تو وہ تو کیفیت نہیں نظر آئی. اس کا مطلب ہے کہ جو پازیٹیو لوگ ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر ہر طرف سے. جی طارق صاحب. جی حامد بھائی, یہ تو ہم اب غیروں کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ ہمارے بارے میں کیا ان کا ہے, لیکن جیسے اپنے گھر کو درست کرنے والی بات کے طور پہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ان طرح کی باتوں کا پتہ چلتا تھا کہ یہ شرک اور یہ جو عقیدے ہیں اور انہوں نے جو اعتقادات ہوتے تھے تو لوگوں کے تو بحث وغیرہ چلتی رہتی تھی گلی میں. لیکن اب جب بڑے ہوئے یہ سوشل میڈیا آ گیا تو اب تو علماء کو ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے اتنا مطلب کلیئر وہ سنتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. تو اب ہم یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ رہ نہیں جاتا, وہ اس کو مشکل کہہ رہے ہوتے ہیں, اسے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. اب تو میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے گھر کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. جی میں اس کے اوپر ابھی بات کرتا ہوں. جو آپ نے بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا ہے, آپ نے بھی اور جو ہے وہ رفیق بھائی نے بھی اور حفیظ بھائی نے بھی. دیکھیں یہ انہی آیات کو لے لیں ابھی, ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں. ٹھیک. دوسرا نقطہ یہاں پر آ رہا ہے کہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑ رہے ہو بھائی تم, کیونکہ تم جو یہودی بنے ہو اور عیسائی بنے ہو وہ تو بہت بعد میں آ کے بنے ہو, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ سب نہیں تھا. ٹھیک. تو اب ہم دیکھیں ہمارے پاس نا مشترکات کیا ہیں مسلمانوں کی. مسلمانوں کی مشترکات دو ہیں, ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس سے منسلک آپ کی سیرت طیبہ ہے, آپ کی احادیث ہیں. ٹھیک ہے. اس میں فقہ کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن فقہ میں اور فرقہ میں فرق ہوتا ہے. فقہ یہ ہے کہ ایک پرسن زید نے قرآن کو سمجھا, حدیث کو سمجھا, اور ایک خاص معاملے کے لیے اس نے ایک خاص رائے قائم کی اپنی, کہ میں یہ سمجھاؤں کہ یہ اس معاملے میں یہ ہونا چاہیے. یہ اس کا تفقع تھا, اس نے غور و فکر کیا اور ایک لا اس نے جو ہے وہاں سے جو ہے ڈیفائن کیا. ایک پرسن بکر نے جو ہے اس نے بھی اسی طرح مطالعہ کیا, وہ بھی عالم ہے, اس نے ایک دوسری رائے قائم کی اس نے. تو اب دونوں نے اگر اخلاص کے ساتھ جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک رائے قائم کی, کچھ لوگوں نے ایک کی رائے کو تسلیم کیا, کچھ لوگوں نے دوسرے کی رائے کو تسلیم کیا. یہ فقہ ہے, فقہ. لیکن اگر اس کی بنیاد کے اوپر دونوں گروہوں نے لڑائی شروع کر دی کہ میرا ٹھیک ہے اور تمہارا غلط ہے اور تم بھی میرا والا اختیار کرو, اور اس نے بھی کہا کہ تم بھی میرا والا اختیار کرو, تب یہ جو لڑائی ہوگی یہ فرقہ بندی ہے. ٹھیک. ایک تو یہ سمجھ لیجئے اس کو, ایک تو جہالت ہے نا جس کی آپ نے بات کی, وہ تو جہالت ہے.
کہ بھائی ایک فرد جو ہے نا وہ قرآن کے عین خلاف ہی بات کر رہا ہے. یعنی قرآن آپ کو پورا قرآن آپ کو یہ سکھا رہا ہے, سمجھا رہا ہے کہ دعا صرف اللہ سے مانگو, اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ سے نہیں مانگو, فلانے فلانے اور فلانے سے مانگو. تو وہ تو جاہل ہے نا, وہ اس کو تو عالم کہنا ہی میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس کو تو سو کالڈ علماء ہیں وہ. تو اس لیے جو ہے نا یہ بات جو ہے ضروری ہے کہ ہم اچھا پھر ابراہیم علیہ السلام کی میں بات کر رہا تھا. اب ذرا بیک ٹو دا 1400 ایئرس ہم چلے جاتے ہیں نا, تو ذرا ہم دیکھیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے ان میں سے کوئی مطلب دیوبندی تھے, کوئی ان میں سے بریلوی تھے, کوئی شیعہ تھا اس زمانے کے اندر, کوئی اور تھا, کوئی اور فرقہ تھا اس زمانے کے اندر؟ تو نہیں تھا کوئی بھی ایسا فرقہ کہ جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے لڑائی کی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری مشترکات جو ہیں وہ محفوظ ہیں. مشترکات پہ آنے کی اور لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ کام کرتے ہیں کہ جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے دین کے کام کی بنیاد قرآن نہیں ہوتی. ان کے دین کی جو ابلاغ کر رہے ہوتے ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہوتی. گھڑے گھڑائے قصے ہوتے ہیں, کہیں پہ محض بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں, کہیں پہ کشف اور الہامات کی باتیں ہوتی ہیں. آپ وحی پر ہم سب مشترک ہیں نا, ہم سب مانتے ہیں کہ وحی الہی جو ہے یہ کتاب اللہ کی صورت کے اندر موجود ہے, اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, اور سیرت طیبہ ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ ہماری مشترکات ہیں جس پر ہمیں پوری امت کو لانے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اسی طرح جو توڑنے کی چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح سے اب اگر آپ اس سے ہٹ جائیں یعنی کہ مذہبی تفرقے بازی سے, تو لسانی تفرقے بازی ہے بھائی, سندھی, پنجابی, پٹھان اور مہاجر اور بلوچ اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور عربی اور اجمی اور یہ سارے. تو یہ جو تفرقے بازی ہے, اس تفرقے بازی کو ختم کرنے کا بھی طریقہ کار صرف یہی ہے کہ ہماری مشترکات کیا ہیں. آپ جو ہے ایک علاقے میں رہتے ہوں یا دوسرے علاقے میں رہتے ہوں, ایک زبان بولتے ہوں یا دوسری زبان بولتے ہوں, ہماری مشترکات تو پھر یہی بن جاتی ہیں, قرآن اور حدیث بن جاتی ہے. اس لیے ہم جو ہے نا, ہماری جو دعوت کا مرکز و محور ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف لے کر آئیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, سیرت اور آپ کی ذات کی طرف جو ہے نا وہ لوگوں کو لے کر آئیں. تو یہ ہماری مشترکات ہیں. اور لوگ اس کے علاوہ جو کچھ بھی جو ہے انہوں نے اختیار کیا ہے وہ دین کی بنیاد تو نہیں ہے وہ چیز. کلیئر ہے یہ والی بات؟ جی بالکل بالکل, ماشاءاللہ. اچھا, ایک اور یہاں سے ہمیں سبق مل رہا ہے, وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے, اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے. تو یہ آج کل کے جو ہمارے یہ سوشل میڈیا کے علماء کرام بنے ہوئے ہیں نا, بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ علماء بھی مل جائیں گے آپ کو, اور میں اصل علماء کی بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو بہت تھوڑی سی انفارمیشن یا ادھر ادھر سے پکڑی ہوئی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ایک عالم تصور کر لیتے ہیں, یا اپنے آپ کو خود ہی ایک مفتی کے سیٹ پہ بھی براجمان کر لیتے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے دین کے حوالے سے, اللہ کا نام لے کے, قرآن کا حوالہ دے کے, یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کے, یا آپ کے کسی خلیفہ راشد کا حوالہ دے کے کوئی بھی بات ایسی کہنا جو کہ خلاف واقعہ ہو, یہ بہت خطرناک بات ہے, بہت ہی خطرناک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جس شخص نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات, اس کا ریفرنس دیا کہ جو میں نے نہیں کی ہے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. تو یہ انفارمیشن آ رہی ہے, فارورڈ ہو رہی ہے, آ رہی ہے, فارورڈ ہو رہی ہے, نہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اوتھینٹک ہے کیا نہیں ہے. مباحثوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ جو ہے نا, اور مباحثہ ایسی چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں جس کے بارے میں مکمل علم موجود نہیں ہوتا, کچا پکا علم اس کے اوپر موجود ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ مباحثے میں, کل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی, توجہ جرنلی ہمیں دلانی چاہیے پوری سوسائٹی کو, کہ مباحثہ جب شروع ہوتا ہے نا تو انسان کے اندر وہ شیطان دل میں وہ چیز پیدا کر دیتا ہے جیتنے کی, کیونکہ یہ ڈیفالٹ میں ہے کہ نہیں مجھے جیتنا ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے مطلب اس میں وہ, تو پھر انسان غلط حوالے بھی دے جاتا ہے, بعض اوقات غلط ریفرنسز بھی دے جاتا ہے, غلط بات بھی کر جاتا ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اس سے آپ کبھی بھی چھوٹے نہیں ہوں گے
کہ اگر جس بات کا علم نہیں ہے آپ صاف طور پہ کہتے ہیں بھائی مجھے پتہ نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے اس چیز کا، اگر علم آ گیا تو بات کروں گا، ورنہ آئی ایم سوری، مطلب میں اس کے اوپر رائے نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس علم نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک چیز پھیل گئی ہے نا کہ علم ہو یا نہ ہو، بس اپنے آپ کو یہ شو کروانا ہے کہ مطلب میں کوئی چیز ہوں. اس کو جو ہے نا یہ ایک سبق ہمیں یہاں پہ وہ مل رہا ہے. یہاں سے کوئی بات اس پر ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ ہم آگے چلیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے طرح حوالے سے ہم نے بات کر لی ہے، اور یہ اس کے اب ہم آج کا جو ہم نے ڈسکشن کیا تھا اس میں جو اگلا یہ والا نقطہ آ رہا ہے، یہ یہاں سے اس نقطے کو ذرا لے لیتے ہیں، جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راست سے ہٹا دے. تو یہ والا جو گروہ ہے اس پر ابھی ہم بہت سارا ڈسکشن کر چکے ہیں. تو یہ اہل کتاب کے اندر ظاہر ہے کہ یہ ہر زمانے میں موجود رہتا ہے اور آج کے زمانے میں بھی موجود ہے، اور وہ پوری انفارمیشن کے ساتھ آتا ہے اور پورے جو ہے ریسرچ کے ساتھ آتا ہے. کہ اب جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کی رائے دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ چاہے وہ رینڈ کارپوریشن ہو یا جو ہے وہ ولسن سینٹر ہو. اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر پاکستان کے بارے میں، مسلمان ممالک کے بارے میں، اہل اسلام کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے. وہ ہمارے یہاں سے بڑے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ پیسے دے کے 2 سال 3 سال کے لیے ان کو جو ہے وظیفہ دے کے باقاعدہ وہاں لے جاتے ہیں، ان سے کتابیں لکھواتے ہیں، پھر انہی سے اسٹریٹجیز بنواتے ہیں کہ کیسی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ مسلمان ممالک کے اندر استعمال کرنی چاہیے. فار ایگزامپل جس طرح پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ صوفیزم کو بڑھانے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ کچھ سفارت خانے جو ہے وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. تو باقاعدہ ان کے فنڈ مختص کیے جاتے ہیں ان لوگوں کے کہ جی پاکستان میں صوفیزم کو بڑھانا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو قرآن کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کی جڑ کو یہ چیز کاٹے گی. تو ظاہر ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ اچانک وہ رات میں سوئیں اور صبح اٹھے ہوں تو ان کو پتہ چل گیا ہو کہ یار یہ صوفیزم پھیلانے سے جو ہے اسلام کی جڑ کٹے گی. اس کے پیچھے انہوں نے ریسرچ کی ہے، کروائی ہے، ہماری لوگوں کو استعمال کیا ہے پیسے دے کے، اور انہی لوگوں سے کتابیں لکھواتے ہیں، انہی لوگوں سے پھر رزلٹ نکلواتے ہیں، پھر اسٹریٹجیز بنواتے ہیں، پھر انہی کو واپس بھیجتے ہیں، انہی کے ذریعے امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں. جیسے آپ معیشت کے میدان میں دیکھ لیجئے، معاشرت کے میدان میں دیکھ لیجئے، یا نصاب تعلیم کے میدان میں دیکھ لیجئے، کس طرح نصاب تعلیم کو باقاعدہ چینج کرایا جاتا ہے، باقاعدہ انسٹرکشنز آتی ہیں کہ بچوں کی کتابوں میں سے فلاں چیز کو نکالو، فلاں چیز کو ایڈ کرو. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ جو وہ والا گروہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹا دے. تو آج کے زمانے میں وہ انتہائی جو اعلیٰ ترین جو ٹولز ہیں اور جو اعلیٰ ترین جو ریسرچ کے طریقہ کار ہیں اور امپلیمنٹیشن کے طریقہ کار ہیں ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں. حفیظ بھائی نے شاید اس حوالے سے بات کی تھی شروع میں کہ ہمیں ذرا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو ہے نا کس لیول پہ جا کے اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کچے پکے طریقے سے جو ہے نا اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی، اپنے علم کو بڑھانے کی، اپنے کردار کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. علم بڑھائے بغیر، کردار کو مضبوط کیے بغیر جو ہے نا یہ آپ سمجھیں کہ آپ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں گے تو یہ میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا. پھر ایک اور جو نقطہ یہاں پر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے نقطہ یہاں پر یہ والا کہ کیوں جو ہے وہ حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو اور کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو. اب دیکھ لیجئے کہ یہی آپ کو جو اہل کتاب جو کام کر رہے تھے اور وہی کتاب یعنی یہود جو کام کر رہے تھے یا نصرانی جو کام کر رہے تھے، وہی کام جو ہے ہمارے یہاں سے بھی، ہمارے اندر سے بھی لوگ جو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کی ہی تعلیمات کو جو ہے موڑ توڑ کے جو ہے اسلام کے خلاف استعمال کرنا. اسلام کی جو اچھی تعلیمات ہیں انہی کو جو ہے اسلام کا جو ہے وہ جو ایک مشتبہ فیس جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ پیش کرنا، اور جو اسلام کی اصل تعلیمات ہیں ان کو چھپانا، ان کو دنیا کے سامنے پیش نہ کرنا. یہ کام ہو رہا ہے. طارق سعید بھائی. طارق بھائی بات کیجیے، آپ کا مائک بند ہے شاید. ہاں جی، یہ جو ابھی ہم نے پہلے آیت پڑھی کہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے. جی
اچھا بنیادی طور پر یہاں پر جو ہے یہود کا تذکرہ ہے، لیکن جب اہل کتاب کہا جا رہا ہے تو دونوں ہی آ جاتے ہیں اس کے اندر، اہل اچھا کتاب اور یہود. جی ان کا سب سے بڑا ٹول جو اس وقت یہ جو استعمال کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے وہ تو ہمارے فحاشی اور عریانی ہے جو کہ ہماری جڑوں کو کاٹ رہی ہے. مطلب پاکستان کا وہ جو ڈیٹا آتا رہتا ہے سوشل میڈیا، اللہ جانے یہ کہاں تک درست ہے، کہتے ہیں کہ جو خراب موویز ہیں پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں نمبر 1 پہ ہے، وہ اتنی زیادہ تعداد میں دیکھی جاتی. تو یہ جو اب پھر یہ جو اس کا پھر آگے ریئیکشن آتا ہے ان فلموں کا اور یہ موویز جو دیکھتے ہیں، پھر جو معاشرے میں تباہی مچتی ہے. اب دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو واقعات ہو رہے ہیں، وہ زینب والا قصہ اور روزانہ بچوں کے ساتھ، اور پھر یہ جو اس کے علاوہ جو دوسرے ریپ کے کیسز آ رہے ہیں، جو جرائم کی شرح ہے وہ تو پورے معاشرے کو انہوں نے اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اس میں ہماری توجہ فحاشی عریانی کی طرف تو چلی جاتی ہے فوراً، لیکن نصاب تعلیم کی طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے. یعنی نصاب کو بگاڑ کے اور وہاں سے ذہنوں کو خراب کر کے جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے. یعنی یہ آپ کہہ لیجیے ملٹی فیسٹ ہے، یہ کوئی ایک پہلو نہیں ہے اس کا، اس کے کئی پہلو ہیں اور ہر پہلو سے وہ کام کر رہے ہیں. جی سید ساجد بھائی آپ بات کر رہے ہیں، بات کیجیے. جی حمید بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا جس طرح سے ابھی اس میں آیا کہ اہل کتاب جو ہے سازشیں کرتے ہیں. میں مولانا اسار کی سن رہا تھا ایک تقریر، اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے ہر ایک ٹیم کی کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے، یہ یہودیوں کی جو اسپیشلٹی ہے وہ ہے سازش. یہ اس میں ہے بہت ماہر، سازش کرنے میں یہودی سب سے زیادہ اسپیشل ہے. اس طرح ایک وقت میں کبھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے وہ بالنگ کی وجہ سے اسپیشل ہوتی تھی. تو یہ ان کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ یہ سازشیں کرتے ہیں. اور پاکستان کی جو جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان پہ تو خاص طور پہ انہوں نے توجہ رکھی ہوئی ہے اپنی، اور ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں کہ معاشی طور پہ پاکستان کو جو نقصان پہنچایا ہے انہوں نے. اور اب تو سب لوگ اس بات پہ بھی مطلب ہے کہ ایگری ہو چکے ہیں کہ کراچی میں خاص طور پہ ایک جماعت کو بنایا گیا اور اس کے ذریعے سے ملک کی کراچی کی اور پورے ملک کی تباہی معاشی طور پر کی گئی. اور آخر میں اس کا یعنی اب وہ جماعت کو توڑ پھوڑ کر پھر کچھ اور طریقے سے یہ اب آئے ہوئے ہیں. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی ہمارے وزیر خزانہ ہیں جو کہ پہلے بھی ایک دفعہ آ چکے ہیں. تو اس طرح سے مطلب اگر کڑیاں دیکھی جائیں تو وہ سازشیں جاری ہیں پاکستان کے خلاف، معاشی طور پہ بھی، فحاشی عریانی بھی، اور جیسے آپ نے کہا کہ تعلیمی اداروں کی بربادی بھی. اور خاص طور پہ وہ جو کراچی کی جماعت تھی اس نے تو اس میں ہر ایک کے اندر جو ہے نا اہم رول پلے کیا، معاشی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی، اور تعلیمی ادارے بھی تباہ کرنے میں اس خاص جماعت نے جو ہے نا اپنا رول کیا. اور اب وہ بہرحال وہ ہو چکی ہے ختم، اور سب لوگوں کو اب جو ہے نا وہ عیاں ہو چکی ہے اس کی جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. تو یہ لوگ اہل کتاب ہی ہیں جو کہ سازشیں کر رہے ہیں. بس یہ تھوڑی سی بات کرنی تھی. جزاک اللہ خیر ساجد بھائی. اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی سازشیں ختم نہیں ہوتی ہیں، تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ موجود رہتی ہیں. تو اس لیے کسی ایک گروپ کو جس کو وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو گیا تھا، کوئی سازش ختم ہو گئی، بلکہ وہ دوسرے گروپ اس سے زیادہ مضبوط اور اس سے زیادہ پھیلے ہوئے اٹھا چکے ہوتے ہیں اس سے پہلے. اور اسی طرح جس طرح میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ آپ دیکھیں کہ جس چیز کا ابھی قوم اندازہ ہی نہیں کر رہی کہ 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے پورے ملک کا جو ہے وہ معاشی توازن بگاڑ کے رکھ دیا ان لوگوں نے، اور اتنے بڑی تعداد میں قرضے چڑھا دیے ہیں اور ایسی پوزیشن میں لا دیا ہے ملکوں کے قرضے، مزید بڑے قرضے لیے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہوگا. اور قرضے کن شرائط پہ لیے جا رہے ہیں اور آگے چل کر ان قرضوں کے نتیجے میں نتیجہ آپ کیا بھگتیں گے، ادارے کس طرح تباہ ہو رہے ہیں. آپ ملک میں جو ہے وہ اپنے ہتھیار بناتے تھے، ان ہتھیاروں کو بنانے کے لیے جو اسٹیل آپ کو چاہیے ہوتی تھی اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کیا سلوک کیا ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ طریقہ کار سارے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ رکتا نہیں ہے طریقہ کار. اور اب طریقہ کار مزید مطلب وہ یہ ہشت پا کی طرح ہے، اگر آپ اسے جان نہیں چھڑاتے تو پھر یہ اپنے جو اس کے جو بازو ہیں وہ پھر مزید آپ کے گرد لپیٹتا چلا جاتا ہے اور بالآخر ہڈیاں توڑ کر ہی چھوڑتا ہے. جی سجاد بھائی کچھ کہہ رہے تھے. سجاد بھائی جی نہیں کنٹینیو کرنا. جی اچھا اس میں عامر صاحب اگر
देखा जाए कि किसी भी बंदे की या किसी भी इदारे की अगर करेक्टर एसेसिनेशन की जाए, उसको मुतनाज़ा की जाए, तो एक एक उभाम सा उसके हवाले से बंदे को पड़ता है। यानी कि एक जिस तरह यहूदी इसमें बड़े आगे ही हैं साजिशी नासिर और प्रोपेगेंडा में। तो उस दिन भी कुछ दोस्तों के साथ डिस्कशन हुई थी ये बात, जो अपने साजिद भाई ने की थी और उसने की थी, कि बेसिकली जो पोर्नोग्राफी पाकिस्तान के हवाले से है, ये कोई मुस्तनिद जराए नहीं है, ये एंटी यानी प्रोपेगेंडा एक पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज दिखाने के लिए। हालांकि जो रिसर्च पीएचडीज और वर्कआउट हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन इवन ये नहीं कहते कि नहीं हो रहे रेप केसेस या चीजें नहीं हो रही, लेकिन अगर एज कंपेयर टू यूएसए यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाए तो वो कहीं ज्यादा है। इवन आज के जो जॉर्ज उसका जो इशू चल रहा है ब्लैक, उसका ये चीजें बहुत ज्यादा है, व्हाइट और ब्लैक के क्लेशेस नस्ली उन्होंने। लेकिन एक्चुअली जो हमें हमें प्रेजेंट किया गया है ना मुस्लिम, एक तो वो सारे मुसलमानों को, और उसमें बिंग पाकिस्तानी आपके पास एटमी कुव्वत होना और आपका आगे आना, तो उसकी ओवरऑल द वर्ल्ड जो इम्प्रेशन नेगेटिव डालने के लिए उनका कंटिन्यू ट्विटर ट्रेंड देख लें, आप सोशल मीडिया ट्रेंड देख लें, किसी का भी फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप से लेकर जो इनके मीडिया बैठे हुए हैं कंटिन्यू हर नाम से, अच्छा वो इनके बैठे हुए मुख्तलिफ नामों से काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये नेगेटिव इम्प्रेशन भी डाल रहे हैं कंटिन्यू इनका जो हमारा बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मैंने अर्ज किया ना कि मल्टी फैसेट है ये, मतलब कोई एक चीज नहीं है, ये मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं। मायूसी देखें, एक बहुत बड़ा जो हरबा होता है ना शैतान का, वो होता है मायूसी पैदा करना। मायूसी पैदा करने के तरीके हैं ना कि यार अब तो मईशत भी तबाह हो गई और मुल्क ऐसा हो गया, ये कौम तो ऐसी हो गई, ये कौम सुधरने वाली नहीं है। आप ये सेंटेंसेस सुनते होंगे ना कि ये कौम अब सुधरने वाली नहीं है, ये कौम तो अब डंडे की कौम हो गई है, बस अब कोई मेहदी आएंगे वही बचाएंगे आके। तो ये मतलब ये चीज़ें होती हैं जो मायूसी की तरफ ले जा रही होती हैं, और उसमें इस तरह के सारे प्रोपेगेंडे होते हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा होता है कि शायद पूरी की पूरी कौम का अखलाक जो है बुरे तरीके से बर्बाद हो गया है। हालांकि अगर आप इसी कौम को कंपेयर करें आज से, जो भाई जो है अभी आप में से हम में से जो भाई भी 50s के अंदर हैं या मोर देन 40 भी जो लोग हैं, तो वो ये बात जो है अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आज से 25-30 साल पहले मुझे याद है जब मैं पहली मरतबा एतकाफ में बैठा मस्जिद में, तो हम 2 लोग थे मस्जिद के अंदर, तो जो अपने मोहल्ले में जब मैं बैठा था। तो अब जो है कैफियत ये है वहाँ पर कि मसाजिद के बाहर जो है वो पहले से हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए होते हैं कि एतकाफ में बैठाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है मसाजिद के अंदर। मसाजिद में फजर की नमाज के अंदर जो है वो 5-7 लोग जो है वो मोहल्ले की मस्जिद के अंदर होते थे। अब फजर की नमाज में भी आपको जो है 2-3 सफ़े जो है वो भरी हुई नजर आती हैं, 2-3, हालांकि वो कम है, जाहिर है कि मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत है वो, लेकिन बहरहाल वो चीज़ जो है वो इंक्रीज हुई है पहले के मुकाबले में। बच्चियों का आप देख लें, पर्दा करने वाली बच्चियों की तादाद जो है वो बेइंतहा इजाफा हुआ है उसके अंदर पाकिस्तान में सर्वे हुए हैं कि जी कितने लोग चाहते हैं पाकिस्तान में कि इस्लामी निज़ाम नाफिज हो। 87% लोगों ने कहा कि जी हम चाहते हैं यहाँ पे इस्लामी निज़ाम नाफिज हो। 10% लोगों ने ये कहा कि हम जो है ना मतलब हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि इस्लामी निज़ाम आए या कोई और निज़ाम आए, अगर इस्लामी निज़ाम की आ जाए तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। यानी 97% लोग जो है पाकिस्तान के अंदर वो लोग हैं जो चाहते हैं इस्लामी निज़ाम यहाँ पे होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव बहुत है इस कौम का। और जब आप देखते हैं कि इंफाक के लिए बात आती है, जब लोगों की सपोर्ट के लिए बात आती है, तो जो लोग बज़ाहिर आपको गरीब नज़र आते हैं वो भी बड़े खुले दिल के आपको मिलते हैं उसके बाद। तो इसलिए हमारे पास पॉजिटिव बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, बताने के लिए भी, दिखाने के लिए भी, करने के लिए भी। और बातिल का इस वक्त तरीक़ाकार यही है कि नेगेटिव ही नेगेटिव दिखाया जाए। यही काम मीडिया कर रहा है मुसलसल, कि उसने लोगों को इतना नेगेटिव दिखा रहा है, इतना नेगेटिव दिखाया है और दिखा रहा है कि वो मुस्तकबिल से मायूस करना चाहता है लोगों को कि तुम्हारा कोई मुस्तकबिल है ही नहीं। और हमने उसी चीज़ से लोगों को बचाना है, मायूसी से जो है लोगों को बचाना है। और उसका तरीक़ाकार यही होगा कि हम जो है वो कुरान और सुन्नत
کی روشنی کے اندر جو ہے ان پیغامات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں، لوگوں کو ہمت دلائیں، حوصلہ دلائیں، لائٹ دکھائیں، روشنی دکھائیں لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ کامیابی دکھائیں لوگوں کو، اور لوگوں کو امید دکھائیں، مایوسی نہ دکھائیں. تو یہ کام ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ، ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. میں سمجھتا ہوں آج یہیں پر ہم نے جو ہے نا وہ ڈسکشن کمپلیٹ کرتے ہیں، یہیں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آج کے حوالے سے کوئی مزید نقطہ رہ گیا ہوگا تو کل انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے وہ دوبارہ سے اللہ نے چاہا تو پھر بات کریں گے باذن اللہ تعالیٰ. اچھا، آج ہم جو ہے وہ دعا کے لیے سجاد بھائی سے درخواست کریں. سر کو دعا. آپ ہی نے شروع کیا تھا، آپ ہی اختتام کریں گے انشاءاللہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا ارحم الراحمین. الہ العالمین، ہم نے کلام پاک کا مطالعہ کیا. الہ العالمین، جو نور ہمیں ملا تو اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے. آمین. الہ العالمین، اس میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما. آمین. یا الہ العالمین، ہمیں اس قرآن کو ہمارا حفظ جاں بنا دے. آمین. ہمارے لیے یہ دل کا نور بنا دے. آمین. ہمیں ہماری اس پوری قوم کو اس قرآن پہ جمع فرما دے. آمین. الہ العالمین، اس امت کو اس قرآن پہ اٹھا دے. آمین. یا الہ العالمین، اپنا فضل فرما. آمین. یا الہ العالمین، ہم اس دین سے دور ہوئے، ہماری نسل برباد ہو. الہ العالمین اپنا فضل فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین، ہمیں استقامت نصیب فرما. اپنے خصوصی فضل سے ہماری ساری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. اتنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یا الہ العالمین، ہم آزمائشوں میں گھرے پڑے ہیں، ہمارے چاروں طرف ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں میں گھیرا. آمین. دشمن ہم پہ مسلط ہے، بیماریاں ہم پہ مسلط ہے، فصلیں ہماری برباد. آمین. الہ العالمین اپنا فضل فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ہماری تربیت فرما، اصلاح فرما. ہمیں پھر سے پورے دین پہ چلنے والا بنا دے. تو اپنا فضل فرما، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.